جب ہم فضل کی بات کرتے ہیں، فضل خداوند کی وہ حمایت ہے، وہ فیور ہے جس کے ہم حقدار نہیں تھے۔ یہ فضل کی ڈیفینیشن ہے لاجیکل لینگویج میں۔ خداوند کی وہ حمایت، خداوند کا وہ پیار جس کے ہم ہرگز حقدار نہیں تھے، خداوند نے ہم پر فضل کیا، خداوند نے ہم پر مہربانی کی۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کو لیجئے اور ہم ایمال اس کا 10 باب، اس کی 9ویں آیت سے لے کر 16 آیات تک ہم خدا ان کے پاک کلام کو ہم تلاوت کریں گے۔ خدا ان کا خوبصورت پاک کلام دیکھیے، صفحہ نمبر 118 پر ہے، ایمال کی کتاب، اس کا 10 باب 9 سے 16 آیات۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلے ویک جو ویژن تھے ان کے بارے میں ہم نے بات کرنا شروع کی، رویا کے بارے میں، اور میرے ساتھ جو میرے ساتھی انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس بات کو ہمارے ساتھ بانٹا، تو ہم اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ہم نے پرانے عہد نامے سے کچھ جو رویا تھی ان کے بارے میں ہم نے سیکھا، حزقیل میں سے، اور آج ہم جو ہے ایمال کی کتاب میں ایک رویا جو ہے اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ تو آئیے خدا ان کے پاک کلام کی طرف بڑھتے ہیں، وقت ہوا چاہتا ہے خدا ان کے خوبصورت پاک کلام کو سیکھنے کا۔ ایکس چیپٹر 10 ورسز 9 to 16، خدا ان کا سندر پاک کلام سنیے۔ یوں مرقوم ہے 9ویں آیت میں، دوسرے دن جب وہ راہ میں تھے اور شہر کے نزدیک پہنچے تو پترس دوپہر کے قریب کوٹھے پر دعا کرنے کو چڑھا۔ اسے بھوک لگی اور کچھ کھانا چاہتا تھا، لیکن جب لوگ تیار کر رہے تھے تو اس پر بے خودی چھا گئی۔ اس نے دیکھا کہ آسمان کھل گیا اور ایک چیز بڑی چادر کی مانند چاروں کونوں سے لٹکتی ہوئی زمین کی طرف اتر رہی ہے، جس میں زمین کے سب قسم کے چوپائے اور کیڑے مکوڑے اور ہوا کے پرندے ہیں۔ اور سے ایک آواز آئی کہ آئے پترس، اٹھ، ذبح کر اور کھا۔ مگر پترس نے کہا، آئے خداوند، ہرگز نہیں، کیونکہ میں نے کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز نہیں کھائی۔ پھر دوسری بار سے آواز آئی کہ جن کو خدا نے پاک ٹھہرایا ہے تو انہیں حرام نہ کہہ۔ 3 بار ایسے ہی ہوا، اور فی الفور وہ چیز آسمان پر اٹھا لی گئی۔ خداوند کے زندہ، خوبصورت، بابرکت، لا تبدیل پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ آئے لشکروں کے خداوند، تو جو قدیم الایام ہے، تو جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، قدوس اور پاک ہے۔ آسمان تیرا تخت ہے اور زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے۔ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ہم تیرے حضور جھکتے تیری شکرگزاری کرتے ہیں، تیرے اس سندر، لا تبدیل، زندگی بخش کلام کے لیے، جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے اور روشنی ہے، سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، بند بند اور گودے گودے میں اثر کرتا ہے، ناتوانا ہڈیوں کو قوت بخشتا ہے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تیرے پاک روح کے ذریعے ہم اس کو سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ہماری عقل ناقص ہے، ہمارے خیالات محدود ہیں، پر تو کامل ہے۔ اے پاک خدا، اپنے لوگوں کو برکت دیجیے، ہماری عقلوں کو روشن کیجیے، ہمارے خیالات کو وسعت بخشیے اور بڑی برکت دیجیے۔ یسوع کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ تھینک یو جیسس۔ رویا، خداوند کا پلان، خداوند کا منصوبہ جو خداوند ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ ہم نے پچھلے ویک اس بات پر غور کیا کہ اور رویا جو ہے خواب کے ذریعے چلتے پھرتے کانشیسلی خداوند ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ جب ہم اس پروگرام کو، خداوند کے منصوبے کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں اور اس رویا کے مطابق ہم کام کرتے ہیں، خداوند ہمیں برکت دیتا ہے۔
آج ہم نئے اہدامہ میں جس رویا کے بارے میں ہم بات کرنے کو ہیں، اس کے بارے میں بہت زیادہ غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں، بالخصوص کھانے پینے کے اعتبار سے لوگ اس کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کی تشریح کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جی دیکھیں، خداوند نے جو یہ رویا جو پطرس کو دکھائی، پطرس خداوند کا جو بڑا چہیتا شاگرد تھا، خداوند نے اس پر اس بات کو ظاہر کیا۔ تو کہتے ہیں جو خداوند نے کہا کہ جن چیزوں کو میں نے، جن جانوروں کو، جن پرندوں کو میں نے پاک ٹھہرایا ہے، آپ انہیں ناپاک نہ کہیں، اور آپ جو مرضی چاہیں کھائیں اور پئیں۔ تو ڈائٹری جو ریکوائرمنٹ ہے، جو کہ پرانے اہدامہ میں ہے، خداوند نے بڑی صفائی کے ساتھ اس بارے میں بتایا ہے بار کی کتاب میں بھی، کہ کیا آپ کو کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا، ناپاک اور پاک جانوروں کے بارے میں، پرندوں کے بارے میں خداوند نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں سکھایا ہے۔ تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں، اب تو یہ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، اور وہ جو تمام جو باتیں خداوند نے سکھائی ہیں وہ سپر سیڈ ہوگی، وہ ختم ہو گئی۔ ایسی بات نہیں۔ خداوند کے جو قوانین ہیں وہ اٹل ہیں، وہ لا تبدیل ہیں۔ پرابلم کیا ہے؟ خداوند کا جو کلام ہے وہ تو پاک ہے، اور شریعت میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ان قوانین میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل انسان کے اندر ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ ان پر پورے طور پہ عمل نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر جو آ، لوگوں کے اندر جو ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جی آپ جو مرضی کھائیں پیئیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اور پھر ہم خداوند کے کلام کی ان باتوں کو بھی کہ جو کچھ باہر سے اندر جاتا ہے وہ انسان کو ناپاک نہیں کرتا، بلکہ جو اندر سے باہر آتا ہے وہ انسان کو ناپاک کرتا ہے۔ تو یہ باتیں ہم ان کو کوئی اگر شخص شراب نوشی کرتا ہے یا کچھ بھی ایسی چیزیں کھاتا یا پیتا ہے جن کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں وہ پروہیبٹڈ ہیں پرانے عہد نامہ میں، تو مجھے چائنا جانے کا اتفاق ہوا، اور میں نے وہاں پر دیکھا کہ بہت سارے جو جانور ہیں، بہت سارے ایسے جو پرندے ہیں، وہاں مارکیٹ پلیس میں جب میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ٹرٹلز اور ہر طرح کے جو پرندے ہیں وہ وہاں پر میں نے ان کو دیکھا۔ دین آئی وینٹ ٹو آئی بین ان کوریا، ساؤتھ کوریا میں، تو وہاں پر اٹس ویری ڈسکسنگ ویری آپ انگلش بھائی صاحب نے کیا باتیں کر دی ہیں۔ وہاں پر ڈاگ جو ہیں ان کو دیکھا کہ لوگ ان کا گوشت جو ہے وہ کتے کا گوشت جو ہے وہ بھی کھاتے ہیں، یہ ان کی بڑی من پسند ڈش ہے۔ تو آ، اب دیکھیں کہ خداؤں کا پاک کلام بڑی صفائی کے ساتھ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا۔ ایک شخص سے میرے ساتھ بھی ایسی آرگومنٹ کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی خداوند نے کہا کہ جو چیز جن کو میں نے پاک ٹھہرایا ہے تو ان کو ناپاک نہ کھائیں، اور آپ دیکھیں، میں نے کہا جی پھر آپ ایسا کریں کہ آپ خداوند کا پاک کلام نے کہتے ہیں جی دعا کر کے آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں، تو میں نے کہا جی آپ ایسا کریں کہ یہ گھاس ہے اس پہ بھی دعا کر کے آپ کھا لیا کریں۔ خداوند کی پاک کلام کو ہم اپنے ذاتی مقاصد، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھیں جی پالوس نے کہا کہ مجھ اس کو جی معدے کی خرابی کے باعث تھوڑی سی عمل میں لایا کر، تو یسوع نے جی خود جو ہے وہ میں بنائی۔ ارے بھائی، وہ پانی کی تاثیر کو خداوند نے تبدیل کیا تھا، وہ وہاں پہ بروری نہیں لگا لی تھی۔ اور جو بات آپ پالوس کی کرتے ہیں، تو کریتے میں یا اس دور میں جو پانی ہوتا تھا وہ پہاڑوں سے آتا تھا، ان بانس کے جو ٹکڑے ہوتے تھے ان کو باندھ کے تو ان کے ذریعے پانی جو ہے وہ لایا جاتا، تو اس میں ذرات آ جاتے تھے مٹی کے، کنکریٹ کے، تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ کڈنی کی پرابلم جو ہے وہ لوگوں کو ہوتی تھی۔ تو خداوند کا پاک کلام جو ہے اس کو آپ اس طریقے سے نہ لیں۔ پالوس نے ان کو اسپیشل پرمیشن دی کہ اچھا یار اگر آپ کو کڈنی کی پرابلم ہے تو فار دا سیک آف میڈیسن آج بھی استعمال ہوتی ہیں، وائن جو استعمال ہوتی ہے، لیکن اب پاکستان میں ہر دوسرا شخص جو ہے اس کو ہارٹ کی پرابلم ہے، اور وہ جناب لائسنس لینے کے چکر میں وہ شراب کے لائسنس بنانے کے چکر میں وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ دینا، یا جو کیتھولک پریسٹ ان سے لیٹر لے لینا کہ جی میں کرسچن ہوں اور مجھے جناب آپ لائسنس دیں، اور پھر اس شراب کو بیچنا، کاروبار کرنا۔ سو دیز تھنگز آر ہیپننگ ایوری ڈے۔ تو لیکن یہاں پر ہم آج اس بات کو دیکھیں گے کہ اس رویا کا در حقیقت جو ہے وہ پرپس کیا تھا، اور کیوں خداوند نے یہ رویا جو ہے یہ پطرس کو دی۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو
पतरस है, यकीनन उसको भूख लगी हुई थी, और इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा ने उसको वो सारे परिंदे और चौपाए और कीड़े मकोड़े और हवा के परिंदे उसको दिखाए और खुदा से कहा कि तू ज़िबा कर और खा। तो मगर पतरस ने कहा, खुदा हरगिज नहीं, कि मैंने कभी कोई हराम या नापाक चीज नहीं खाई। फिर दूसरी बार से आवाज है कि जिनको खुदा ने पाक कराया है तो उन्हें हराम ना कहे। दर हकीकत हमें इस सारे सिनेरियो को, सारी जो मजहबी जो पस मंजर है, जो रेशियल टेंशन थी, उसको हमें देखने की जरूरत है उस दौर में। दो तरह के जो हम देखते हैं कि लोग जो हैं, बुनियादी तौर पर दो तरह के लोग जो हैं, उनको हम उस सारे माहौल में देखते हैं। एक तो वो थे जो कि यहूदी थे, और दूसरे वो थे जो कि जिनटाइल्स थे, जो कि गैर कौम के लोग थे, जिनमें तमाम तरह के आप रोमन्स देख सकते हैं, उनमें यूनानी देख सकते हैं, उनमें ईरानी जो है, हर तरह के जो लोग थे, गैर कौम से जो लोग थे, जो कि बुत परस्ती करते थे, जो कि खुदा को नहीं मानते थे, वहदानियत के वो कायल नहीं थे, जैसे कि हम यहूदियों को देखते हैं कि वो एक खुदा को मानते थे। तो यहां पर हम इस बात को भी देखते हैं कि एक और, इन दोनों के साथ एक और गुरु जो है वो अमर्ज हुआ, और इब्तदाई कलीसिया में लोग ये समझते थे कि जो मसीही हैं, जो सबसे पहले अंताकिया में लोग जो है वो मसीह कहलाए। तो ये जो अ, लोग थे जो यहूदियत से मसीहत में आए थे, और एक वो थे जो कि गैर कौम से मसीहत में आए थे। अब ये जो एक नई कम्युनिटी, एक नई जो एक आप कह लें कि एक कौम आप कह लें एक अमर्ज हुई, एक तबका जो अमर्ज हुआ, जिनको क्रिश्चियन कहा जाता था, क्राइस्ट लाइक कहा जाता था, मसीह कहा जाता था। तो ये जो लोग थे, अब इनके लिए बड़ी मुश्किल थी। एक तो मैंने जैसे बताया कि शुरू शुरू में तो लोग ये इकट्ठे होते थे सेनेगॉग में, वहां पर ही बात करते। विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों ने कहा, नहीं जी, हमने अपना जो है वो सिलसिला शुरू करना है, उन्होंने घरों में बातें करना शुरू की। फिर हम देखते हैं कि चर्चिज जो है उनको तामीर किया गया। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो एक्सेप्टेंस थी वो नहीं थी, रेशियल टेंशन थी। और वहां पर जो यहूदी जो मसीही होते थे, वो ये कहते थे कि अगर आपने हकीकी मसीह बनना है तो आप यहूदियत के जो असूल व ज़वाबित हैं, जो राइट्स हैं, जो रसूमात हैं, आपको उनको भी पूरा करना है। अब ये बात जो थी, ये पौलुस रसूल जो कि खुद एक यहूदी थे, बिन्यामीन के कबीले में से थे, और हम देखते हैं कि वो गमलीएल के शागिर्द थे। पौलुस रसूल के 13 खतूत हैं खुदा उनके जिंदा पाक कलाम नया नामा में, हम इस बात को देखते हैं। तो पौलुस रसूल जो है वो इस बात को लेकर आगे बढ़ते हैं, और हम देखते हैं कि गलतियों के खत में पौलुस की और पतरस की आपस में इस बारे में उनकी तकरार हुई, और पौलुस ने उसको मलामत की कि तू रियाकारी करता है, कि जब यहूदी आते हैं तो तू, जो यहूदी मसीह आते हैं तो तू उनके साथ मिल जाता है, और जब वो चले जाते हैं तो फिर तुम जो दूसरे लोग हैं जो गैर कौम से मसीह हुए हैं, आप उनके साथ जो है वो मिलते जुलते हो, आप उनके साथ राब्ता रखते हो। मेरे साथ जरा देखिए कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इब्तदाई कलीसिया में, और हम इसके बारे में और ज्यादा जो है वो देखेंगे। पहले हम उस सारी सिचुएशन को देखें कि वहां पे हालात जो है वो कैसे थे। गलतियों उसका 2 बाब और उसकी 11 आयत में लिखा है, लेकिन जब कैफा यानी पतरस को कैफा भी कहते हैं अंताकिया में आया, तो मैंने रूबरू होकर उसकी मुखालफत की, क्योंकि वो मुलामत के लायक था, इसलिए कि याकूब की तरफ से चंद शख्सों के आने से पहले तो वो गैर कौम वालों के साथ खाया करता था, लेकिन मगर जब वो आ गए तो मखतूनों से डर कर बाज राह किनारा किया, और बाकी यहूदियों ने भी उसके साथ होकर रियाकारी की, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके साथ रियाकारी में पड़ गया। तो वो कहता है कि मैंने उसको मलामत की। याकूब पहले जो मसीही बिशप थे यरूशलेम के, खुदा उनके भाई थे। तो वो कहता है कि जब ये लोग आए तो वो गैर कौम वालों के साथ कोई अपना जो अलायंस है उसको शो नहीं करता, तो कहता नहीं जी, मैं तो उनको पसंद ही नहीं करता। और एक रेशियल टेंशन जो थी उसको हम इब्तदाई कलीसिया में जो है इस तरीके से देखते हैं।
اب پالوس رسول نے جو خطوط لکھے، افسیوں کے خط کو بھی اگر آپ دیکھیں، ہم ضرور اس پہ بھی غور کریں گے کہ پالوس جو ہے وہ غیر قوموں کو اور جو یہودیت سے مسیحیت میں آئے تھے ان سب کو وہ ایک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ ہم سب پر خدا ان کا یہ فضل ہوا ہے کہ آپ بھی پہلے غیر قوم تھے اور خدا ان کے وعدے سے خارج تھے، لیکن آپ اب سب جو ہے وہ ایک ہو گئے ہو. And there shouldn't be any division in the church. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا میں یہ ایک بہت بڑا پرابلم تھا کہ جو لوگ غیر قوم سے مسیحیت میں آ رہے تھے ان کے لیے چیلنجز تھے، کیونکہ ان کو تو بالکل ہی پتہ ہی نہیں تھا خدا کے بارے میں، یسوع کے بارے میں. تو ان کا جو تصور مسیح تھا وہ بڑا ایک مختلف تھا، بڑا دھندلا تھا. اور جو یہودیت سے مسیحیت میں آئے تھے وہ تو خدا کے بارے میں جانتے تھے، ان کے پاس اولڈ ٹیسٹمنٹ تھا، اسکرپچر تھا جس کو وہ پڑھتے تھے، خدا کے بارے میں جانتے تھے، یسوع کے بارے میں بھی ان کو معلوم تھا. اور وہ کمپیریٹو اسٹڈی جو ہے اس کو کر کے، یعنی وہ پرانے عہد نامہ میں سے بھی ان تمام باتوں کو سیکھ کر کہ اچھا بھائی خدا یسوع مسیح کے بارے میں جو وعدے کیے گئے تھے کہ مینول آئے گا، ایک کماری حاملہ ہوگی، بچہ جنے گی اور اس کا نام مینول رکھیں گے، وہ بیٹا ہوگا. تو وہ ساری باتیں جو تھی ان پیشگوئیوں کی اور روشنی میں انہوں نے خدا ان کو قبول کیا. اور پطرس نے جو پہلا واز کیا جس کو ہم دیکھتے ہیں مال کی کتاب میں، تو 3,000 لوگوں نے جو ہے وہ خدا ان کو قبول کیا. اس میں تمام طرح کے جو لوگ تھے. تو جو لوگ یہودیت سے مسیحیت میں آ رہے تھے ان کو مولڈ کرنا، ان کو دوسروں کے بارے میں سکھانا کہ آپ کو ان کو قبول کرنا ہے، ان کی عزت کرنی ہے، یہ بہت زیادہ ضروری بات تھی. اب یہاں پر ہم دو باتیں اور جو سیکھنے کے لائق ہیں، بڑی ضروری ہیں ہماری اس ساری اسٹڈی کے حوالے سے، کیونکہ یہ میرا انٹروڈکٹری پروگرام ہوتا ہے منڈے کو، اور میں اس کو زیادہ الیبوریٹ نہیں کرتا، زیادہ ایکسپلین نہیں کرتا، کیونکہ آئندہ آنے والے اس دنوں میں ہم ان کو اور زیادہ خوبصورتی سے سیکھیں گے. یہاں پر آج صبح میں اس لحاظ سے اس ٹیکسٹ کی روشنی میں، اس اقتباس کی روشنی میں دو باتیں جو میں آپ کے گوشزار کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ خداوند کا فرشتہ جو ہے اس نے اس پر اس بات کو ظاہر کیا. اور آ, ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے نے جا کر تو کرنیلیس، یہاں پر آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ رویا کیوں دی گئی. تو فرشتے نے جو ہے وہ اس سے ہم کلام کیا، اور فرشتے نے جا کر کرنیلیس کو کنورٹ نہیں کیا بلکہ پطرس کو بھیجا گیا، کیونکہ وہاں پر جو کرنیلیس تھا وہ غیر قوم تھا. آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں. چلیں میرے ساتھ دیکھیے 17 آیت کو بھی ہم دیکھیں گے خدا ان کے پاک کلام میں. بلکہ 10ویں باب کی شروع کی ذرا آیات کو بھی آپ دیکھ لیں. کیسریا میں کرنیلیس نام ایک شخص تھا، وہ اس پلٹن کا صوبے دار تھا جو طالیانی کہلاتی ہے. وہ دین تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا اور یہودیوں کو بہت خیرات دیتا، ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا. اس نے تیسرے پہر کے قریب رویا میں صاف صاف دیکھا خدا کا فرشتہ میرے پاس آ کہتا ہے کرنیلیس. اس نے اس کو غور سے دیکھا اور ڈر کر کہا خداوند کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے لیے خدا کے ظہور پہنچے. اب یافا میں آدمی بھیج کر شمعون کو جو پترس کہلاتا ہے بلوا لے. وہ شمعون دباغ کے ہاں مہمان ہے جس کا گھر سمندر کے کنارے. جب وہ فرشتہ چلا گیا جس نے باتیں کی تھی تو اس نے دو نوکروں کو ان میں سے جو اس کے پاس حاضر تھے کرتے تھے ایک دیندار سپاہی کو بلایا اور سب بات ان سے بیان کر کے انہیں یافا میں بھیجا. So you can see the sequence of that communication. God's plan for the people. خداون کا جو منصوبہ ہے اس کو آپ دیکھیں کہ خداون کرنیلی سے بھی بات کر رہا ہے، خداون پطرس سے بھی بات کر رہا ہے. اور آگے چل کر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں 17 آیت میں. جب پطرس اپنے دل میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ رویا جو میں نے دیکھی کیا ہے، تو دیکھو وہ آدمی جنہیں کرنیلی سے بھیجا تھا شمعون کا گھر دریافت کر کے دروازے پر آ کھڑے ہوئے اور پکار کر پوچھنے لگے شمعون جو پطرس کہلاتا ہے یہی مہمان ہے؟ جب پطرس اس رویا کو سوچ رہا تھا تو روح نے اس سے کہا دیکھ 3 آدمی تجھے پوچھ رہے ہیں، بس اٹھ کر نیچے جا اور بے کھٹکے ان کے ساتھ بولے کیونکہ میں نے ہی ان کو بھیجا ہے. پطرس نے اتر کو ان آدمی سے کہا دیکھو جس کو تم پوچھتے ہو میں ہی ہوں، تم کس سبب سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کرنیلی صوبیدار جو راست بار خدا ترس آدمی یہودی کی ساری قوم میں نیک نام ہے، اس نے پاک تجھ سے ہدایت پائی کہ تجھے اپنے گھر بلا کر تجھ سے کلام سنے. بس اس نے انہیں اندر بلا کر ان کی مہمانی کی. تو آپ دیکھیں کہ خداون دونوں کو جو ہے وہ تیار کر رہا ہے. پطرس سے بھی بات کی،
کورنیلیس سے بھی بات کی۔ اب اگر بات یہاں پر ڈائٹری ریکوائرمنٹ کی ہوتی تو پھر آگے چل کر جو واقعات ہو رہے ہیں ہم ان کے بارے میں ہم جب دیکھتے ہیں تو واقعی یہ جو رویا تھی یہ کھانے پینے کے معاملات کی نہیں تھی، بلکہ غیر قوموں کے لیے خداوند کا جو ایک انتظام تھا یہ اس کی بات یہاں پر ہو رہی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے بندہ نے کرنیلیس کو اور اس کے سارے گھرانے کو خداوند کا جو کلام تھا، جن کو خداوند نے پاک ٹھہرایا تھا، ان کے بارے میں خداوند نے ان کو بتایا۔ اور 28ویں آیت کو دے ان سے کہا تم جانتے ہو کہ یہودی غیر قوم والے سے صحبت رکھنا ان کے ہاں جانا ناجائز ہے، مگر خدا نے مجھ پر ظاہر کیا میں کسی آدمی کو نجس یا ناپاک نہ کہوں، اس لیے جب میں نے بلایا تو بے عذر چلا آیا، بس اب میں پوچھتا ہوں کہ تم کس بات کے لیے بلایا؟ کرنیلیس نے کہا اس وقت پورے 4 روز ہوئے کہ میں اپنے گھر میں تیسے پیر کر دعا کر رہا تھا تو دیکھے چمکدار پوشاک پہنے ہوئے میرے سامنے آ کھڑا ہوا اور کہا اے کرنیلیس تیری دعا سن لی گئی اور تیری خیرات کی خدا کے حضور یاد آئی۔ تو یہاں پر وہ دونوں اپنے تجربات کو بانٹتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ان کا بندہ جو ہے وہ اپنی رویا جو ہے وہ اس کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ تو خداوند کا جو منصوبہ ہے، خداوند کا جو پلان ہے غیر قوموں کے لیے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ پالوس کو بھی خداوند نے کہا کہ تو میرے لیے غیر قوموں کے لیے چنا ہوا وسیلہ ہے۔ آج اس کلام کی روشنی میں ہمیں یہ بات سیکھنے کی ہے کہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم خداوند کے لوگ خداوند کے کام کو، خداوند کے منصوبے کو سمجھیں کہ اس وقت دنیا میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو غیر قوموں کے پاس لے کر جائیں۔ خداوند کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ خداوند نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تھا کہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے خود ایک یونیورسل انویٹیشن دی، ایک عالمگیر دعوت دی، آئے منت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ آسمان کے تلے، زمین کے اوپر آدمیوں کو اور تو دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے نجات ہو۔ تو عزیزو، خداوند کا یہ انتظام ہے۔ اور آگے چل کر ہم 11ویں باب کو ذرا اس کی پہلی آیت کو بھی دیکھ لیں کہ کیسے اس بات کو ہم اور بھی زیادہ بہتر طور سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ صرف کھانے پینے کی بات نہیں ہے بلکہ خداوند کا جو غیر قوموں کے لیے جو انتظام ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور 11ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں اور رسولوں اور بھائیوں نے جو یہودیہ میں تھے سنا کہ غیر قوموں نے بھی خدا کا کلام قبول کیا۔ جب پطرس یروشلم میں آیا تو مختون سے یہ بات کرنے لگے کہ تو نامختون کے پاس گیا اور اس کے ساتھ کھانا کھایا۔ پطرس شروع سے وہ امر ترتیب وار سے بیان کیا کہ میں یافا میں شہر میں دعا کر رہا تھا اور بے خودی کی حالت میں ایک رویا دیکھی کہ کوئی چیز بڑی چادر کی طرح چاروں کونے سے لٹتی ہوئی آسمان سے مجھ تک پہنچی۔ تو اس نے ساری باتیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ بیان کی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ پلان کرتا ہے کہ غیر قومیں بھی اگر وہ توبہ کریں گی، خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں گی، تو وہ بھی اس کمیونٹی کا، اس خاندان کا جو خداوند کا خاندان ہے، کلیسیا ہے، خداوند کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ کلیسیا یہ ایک بڑا خوبصورت لفظ ہے، چوزن ون، سیپریٹڈ، اللہ کیے ہوئے، برگزیدہ، پاک، وہ اس کلیسیا کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اب خداوند کلام میں سکھاتا ہے کہ خداوند یہ کام جو ہے وہ انسانوں سے لینا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو خداوند کی محبت کا شخصی تجربہ ہے، خداوند کے فضل کا شخصی تجربہ ہے، تو پھر آپ دوسروں کے لیے بھی آپ مہربان ہوں گے، دوسروں کے لیے بھی آپ کے دل میں محبت ہوگی، دوسروں کے لیے بھی آپ سوچیں گے کہ میں بچ گیا ہوں، مجھے دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ عزیزو، خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو لے کر غیر قوموں کے پاس جائیں، اور اس نئے سال میں ان دا لائٹ آف دس سبجیکٹ، ویژن، یونیورسل ویژن، ایک عالمگیر رویا جو خداوند مجھے اور آپ کو چاہتا ہے کہ ہم اس رویا کو پورا کریں۔ ہم نے پچھلے دنوں اس بات کو سیکھا سوکھی ہڈیوں کے بارے میں۔ خدا کے بندہ نے، پادری گلبرٹ صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس بات کو سکھایا۔ ایزیکیل چیپٹر 37 میں ہم نے اس بات کو دیکھا
کہ وہ جو وہ ہڈیوں سے پر تھی وادی، ان میں خداون کے کلام کی وجہ سے جان آ گئی اور ایک بہت بڑا لشکر بن گیا۔ خداون آج بھی چاہتا ہے کہ ہم ان مردہ ہڈیوں کو ریسٹور کریں، خدا ان کا کلام سنائیں، خدا ان کے منصوبے کے بارے میں ان کو بتائیں، اور ہم سیلف سینٹرڈ نہ ہوں۔ جیسے کہ ابتدائی کلیسیا میں بہت سارے جو لوگ تھے وہ شاید سنتے تھے کہ نہیں جی صرف یہ کلام جو ہے، یہ باتیں جو ہے صرف خداوند جو ہے صرف ہمارے لیے آئے۔ سنیے خداوند کا پاک کلام، نو ڈاؤٹ ابتدائی طور پر خدا یسوع مسیح جو ہے وہ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے آئے، اور لیکن جب انہوں نے اس بات کو رد کر دیا، جب خداوند کو انہوں نے رد کر دیا، تو خداوند نے عالمگیر جو کلام ہے، پیغام ہے، وہ دیا۔ اور یوحنا کا انجیل میں اس کا پہلا باب، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں 9ویں آیت سے، حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے۔ دیکھیے، حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے، دنیا میں آنے کو تھا، وہ دنیا میں تھا، وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنے اسے قبول نہ کیا۔ لیکن اب دیکھیے آگے خوبصورت، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ عزیزو، ہمیں کس قدر ضرورت ہے کہ ہم اس عالمگیر نجات کا پیغام جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک لے کر جائیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، میرے دادا جو ہیں وہ کنورٹ ہوئے تھے، میرے فلاں عزیز جو ہیں وہ کنورٹ، میں بھی جناب خدا ان میں آ گیا ہوں یا آ گئی ہوں، اور اس کے بعد ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم اس بات کو بڑا فخر کرتے ہیں جی میرا تعلق جو ہے ایک مسیح گھرانے سے ہے۔ لیکن صرف یہ سوچ لینا اور اس بات کو قبول کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس بات کو اس طریقے سے لینا ہے کہ اگر مجھ پر فضل ہوا ہے، اگر خدا نے مجھے مزبلہ پر سے اٹھایا ہے، غیر قوموں میں سے بلایا ہے، اگر میرے دادا کو، پردادا کو، جس کسی کو بھی خداون نے غیر قوم میں سے چنا، اس پر فضل ہوا، تو ہم پر کس قدر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اب ہم دوسروں کو خداون کے پاس لائیں۔ مجھے یاد ہے کہ راولپنڈی میں ایک کنونشن ہوئی، بہت بڑی کنونشن تھی، اور اس میں جو نان کرسچن تھے، جو مسلم تھے، جب وہ دعا کے لیے آگے آئے تو ان کو ہیلنگ کا تجربہ ہوا، خدا نے ان کو شفا دی۔ وہاں پر جو بہت سارے مسیحی تھے تو جن کو شفا نہیں مل پائی، تو وہ آرگومنٹ کرنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی ہم تو مسیحی ہیں جی، ہمیں یہ دیکھو جی، یہ تو مسلمان ہے جس کو خدا نے شفا دے دی ہے، یہ اب چل کے جا رہا ہے، یہ لنگڑا ٹھیک ہو گیا، یہ بیمار کہہ رہا ہے جی میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ Why not do it؟ ہم جو مسیح ہیں، ہمیں کیوں نہیں ہے؟ عزیزو، خداون کسی کا طرفدار نہیں ہے، خداون دل پر نگاہ کرتا ہے، خداون سب سے پیار کرتا ہے۔ یوحنا کا انجیلی بیان اور اس کا 10 باب، اس کے بعد ہم دعا کریں گے اور ہم اس بات کو سمجھیں۔ خداون نے کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں، اور آگے چل کر خداون اس بارے میں بتاتے ہیں۔ سنیے یوحنا کا انجیلی بیان اور اس کا 10 باب، اس کی 16 آیت، اور میری اور بھی بھیڑیں ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اور میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں، مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے، اور وہ میری آواز سنیں گی، پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ باپ مجھ سے محبت رکھ کر میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں۔ تو خداوند کہتا ہے کہ میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس گلہ کی نہیں ہے، مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے۔ اور اسی لیے خداوند نے کہا کہ تم جا کر سب قوموں میں انجیل کا پیغام بھیجو، اور جو ایمان لائے ان کو تعلیم دو، اور جو ایمان لائے اس کو آپ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک کے نام سے بپتسمہ دو۔ It's not an option. It's our responsibility. It's our duty. That's why Jesus came to this world. اس لیے یسوع اس دنیا میں آئے کہ وہ جو اس بھیڑ خانہ کی بھیڑیں نہیں ہیں، وہ ان کو بھی لے کر آئے، پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔
عزیزو، ان بھیڑوں کو جو برگشتہ ہو گئی ہیں، جو خدا ان سے دور ہیں، وہ بھیڑیں جو کہ ابلیس کے قبضہ میں ہیں، ہمیں ان کو خدا ان کے پاس لے کر آنا ہے. اور یہ رویا تھی پطرس کی، جو خدا نے دی اس کو. گو ٹو دا جینٹائلز، کرنیلیس کے پاس جا. اور میں نے اس کو اس بات کے لیے تیار کیا ہے. دیٹ واز اے لیونگ ایگزامپل. یہ خدا نے ایسے نہیں اس کو اجازت کہ اس کو کلام میں شامل کیا جائے. یہ ہمارے سیکھنے کے لائق بات ہے کہ دس اے پلان آف گاڈ، دس اے ویژن آف گاڈ فار دا جینٹائلز، غیر قوموں کے لیے. ہم ان کے ساتھ کھا پی لیتے ہیں، فرینڈشپ کر لیتے ہیں، بڑا انجوائے کرتے ہیں، بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. بٹ ہاؤ مینی ٹائمز وی آر کیرنگ دا برڈن اپان اوور ہارٹ کہ ہم ان کو یسوع کے بارے میں بتائیں. وہاں پر کہتے نہیں بس یہ ٹھیک ہے، ہمارے تعلقات جو ہیں بڑے اچھے ہیں، نہ کبھی میں نے ڈسکس کیا ہے اس چیز کو، نہ کبھی. یار ہو سکتا ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہوں، ہو سکتا ہے وہ سیکھنا چاہتے ہوں. بٹ آر یو ریڈی؟ ڈو یو ہیو سچ ویژن؟ ڈو یو ہیو سچ کانفیڈنٹ؟ کیا آپ کے اندر اس شخص کے لیے محبت ہے کہ یار میں بچ گیا ہوں، میرا یہ دوست بھی بچ جائے، میرا یہ جو فرینڈ ہے اس کو مجھے خدا کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے. وی آر انجوائنگ دا فیلوشپ، وی آر انجوائنگ دا فوڈ ٹوگیدر، بٹ وی آر سو مینی ٹائم ویری ویری ہیزیٹنٹ. او نہیں 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 جی، یہ بات ہی نہیں کرنی. یہ کیوں نہیں کرنی؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس شخص کے دوست نہیں ہیں، آپ دشمن ہیں، کیونکہ وہ تو ہلاک ہو جائے گا. خدا ہم کہتے ہیں کہ اگر تو شریر کو نہیں بتائے گا اور وہ اپنی شرارت میں مر جائے گا تو اس کا حساب میں تیرے سے لوں گا. لیکن اگر تو نے بتا دیا تو تو آزاد ہے بھائی، پھر میں جانوں وہ جانے. ٹیل دا پیپل اباؤٹ دا سیویئر. اس میں کیا بری بات ہے؟ انہیں بتائیں کہ جی یسوع کون ہے، وہ کیوں اس دنیا میں آیا. آگے وہ مانے یا نہ مانے، یہ خدا کنورٹ کرنا ہمارا کام نہیں ہے، یہ خداوند کے پاک روح کا کام ہے. بٹ یو مسٹ ٹیل دیم، ان کو بتائیں کہ بھائی جی، میری بہن، میری سہیلی، میری دوست، میرے بھائی، میرے دوست، آپ ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں. یو ول ڈائی ون ڈے، یو آر گوئنگ ٹو دا ہیل، ایور لاسٹنگ ہیل. بچ جائیں. اور اس سال میں when we are talking about the vision, the God's program, it is our responsibility, it's a challenge to us. Go and preach the good news. Tell them, because the time is very near. وقت بڑا قریب ہے. اگر آپ کسی کو بتائے بغیر اس دنیا چلے جائیں گے، God will ask you. میرے بھائی، میری بہن، جب آپ خدا کے تخت عدالت کے سامنے جائیں گے، خدا آپ سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ تو میرے کام کو کرے، تو میرے مقصد کو پورا کرے. تو نے فلاں ہندو کے ساتھ، فلاں سکھ کے ساتھ، فلاں مسلمان کے ساتھ، فلاں بدھسٹ کے ساتھ اپنی فرینڈشپ رکھی، اس کے ساتھ کھانا کھایا، اس کو اپنے گھر میں اتارا. بٹ یو نیور ٹولڈ دیم اباؤٹ می. آپ نے کبھی میرے بارے میں نہیں بتایا. جس اے ریئل ہنگر اینڈ تھرسٹ. میں آپ کو اپنے تجربے سے بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے اندر ایک بھوک اور پیاس ہے. کیا ہم اس بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے تیار ہیں؟ اور وہ بھوک اور پیاس خداوند کے اس زندہ کلام کی ہے، اس کلام کی ہے، بائبل مقدس کی ہے. میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، مسلم ہیں، میرا پروگرام بھی دیکھتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ یار میں اس بات سے خوش ہوں کہ آپ کا جو چینل ہے، چاہے ایک محدود اس پہ کام کر رہا ہے، لیکن اس سے ہمیں جو ٹیچنگ مٹیریل ہے جو وہ ملتا ہے. I'm not going to condemn anyone, please accept my apology. لیکن اس نے کہا کہ یار جو چینل جو میں دیکھتا ہوں، کرسچن چینل، کہتے یار آپ کی ساری قوم بیماری ہے. میں نے کہا کیوں، کیا ہوا ہے؟ کہتے یار جس کو میں چینل کو کلک کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ یار جی میرے سر میں درد تھی، کہتا جی میرے کمر میں درد تھی. کہتا کہ سم ٹائم the same people they are coming to the channel.
کہتا ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم سیکھنا چاہتے ہیں کلام کو، ہم گہرے بھیدوں کو جاننا چاہتے ہیں، اور ہمیں وہ چیز نہیں ملتی۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا چینل نہیں ہے۔ یقیناً ہم پریز اینڈ ورشپ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس مادم سے خدا ان کا پاک کلام لوگوں تک پہنچے، ان کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو۔ اینڈ آئی ایم ناٹ آل alone in this mission. Thanks God. There are people, those who are working with me، جو کہ اس کام کو اور زیادہ خوبصورت کرنا چاہتے ہیں، جو میرے ساتھ کلام کو پیش کرتے ہیں۔ آپ بھی اس بات میں ہمارا ساتھ دیں، اس ویژن کو، اس رویا کو، غیر قوموں کے لیے جو خدا نے دی پطرس کو، یہ مجھے اور آپ کو بھی دی، کہ جن کو خداون نے پاک ٹھہرایا ہے، جن کے لیے خداون کا پروگرام ہے، ان کو آپ ناپاک نہ سمجھیں۔ یو آر ناٹ سپر ہیومن بینگ، نو باڈی از پرفیکٹ۔ ہم سب کو خداون نے مزبلہ پر سے اٹھایا ہے۔ ہمارا یہ کام ہے کہ وہ جو کہ خداون سے دور ہے، ہم ان کو خداون کے پاس لے کر آئیں، خداون کے اس منصوبے کو، خداون کے اس پلان کو ہم پورا کریں۔ خداون آپ سب کو ایسا کرنے کا فضل بخشے، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ ہاللیلویا، تھینک یو جیسس۔ آئیے آج خداون کے حضور اس بات کا اقرار کریں۔ سب سے پہلے ہم خداون کو اس بات کی معافی چاہیں کہ خداون، میں نے اپنی زندگی جو بسر کی یا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، خداون میں نے تیرے کام کو جو تو نے مجھے سونپا، جو تیرا منصوبہ تھا، جس کے لیے تو نے مجھے اس دنیا میں بلایا، پھر خداون چنا، دنیا سے الگ کیا، اپنے خاندان میں شامل کیا۔ I failed to fulfill that plan۔ اقرار کیجئے، خداون کے حضور اپنے گناہوں کا، اپنی کمزوری کا، اپنی کم مائگی کا اقرار کیجئے۔ You need to confess in the presence of God that we have failed to complete His vision, His plan for the Gentiles, the people, those who are away from Christ. It is our duty, it's our responsibility to bring them to Christ۔ آئیے آج خداون سے التجا کیجئے، درخواست کیجئے کہ خداون میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ And He will equip you. He will give you ability. He will give you resources. Come to Him. Ask Him۔ خداون ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تمہارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کرتا، بلکہ جیسے کہ باپ اپنے بچوں پر ترس کھاتا ہے، ویسے تو ہم پر ترس کھاتا ہے۔ خداون ہم اس خوبصورت رویا کے لیے جو تو نے اپنے بندہ کو، پطرس کو دی، وہ رویا جو ہمارے لیے بھی ہے، تاکہ خداون ہم ان غیر قوم کے لوگوں کو تیرے پاس لانے کا وسیلہ بنے۔ اے پاک خدا، ہمیں تیار کر، ہمیں بھیج۔ تیرے پاک روح کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہماری مدد کرتا ہے، کیونکہ تو نے ہمیں یتیم اور تنہا نہیں چھوڑا بلکہ ایک مددگار بخشا ہے۔ ہم اس کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ Heavenly Father, we come to you. We beseech you, we request you, please help us that we may fulfill your desire, your vision, your plan, and we may go to the other nation۔ ہمیں توفیق دیجیے، ہماری مدد کیجیے۔ Today we pray for all the evangelists, all the churches, especially we pray for the Bible Society and all the other organizations, those who are sharing the good news among the other nations۔ اے پاک خدا انہیں برکت دیجیے۔ We pray for all the seminaries, all the Bible colleges, those who are preparing and equipping the people, those who are giving training to the people, that they may go into the field and share the good news۔ تمام ان اساتذہ کے لیے جو تیرے کلام کو، تیرے لوگوں کو، تیرے بچوں کو سکھاتے ہیں،
ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، تمام چرچز کے لیے خداون پاک خدا ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، ہم سب کے ساتھ ہوں، ہم سب کو بڑی برکت دینا، ہم تمام ان لوگوں کے لیے جو کہ دکھی ہیں، لاچار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، بے گھر ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں خدا، ان پاک خدا جتنے لوگ بھی اس پروگرام کا حصہ ہیں ان سب کے ساتھ ہونا، بڑی برکت دینا، یسو کے جلالی نام میں ہم یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہمارے روز روٹی آج ہم بخش دے، جس اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو میں اکثر معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہ قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں، آمین۔ خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور اب ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، آپ سب کا بہت بہت، جنہوں نے آج ہمیں پہلی دفعہ جوائن کیا ہے، ہم ان کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں، آ، آپ کا وقت دینے کے لیے اور اس پروگرام کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ شیئر کیجیے، تاکہ وہ بھی خدا ان کا پاک کلام سنیں اور برکت پائیں۔ کل صبح تک کے لیے اجازت دیجیے، کل صبح 9 بجے ہم آپ کے ساتھ پھر ہوں گے، اس خوبصورت پروگرام کو لے کر آئیں گے، بریک فاسٹ شو کو۔ تب تک کے لیے پادری نوبل کو اجازت دیجیے، خدا آپ سب کے ساتھ ہو، گاڈ بلیس یو، تھینک یو، بائے۔